السلام علیکم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 3 حصہ سی۔ عربی زبان میں کچھ ایسے فعل ہیں جن کے بعد حرف جر استعمال کرنا پڑتا ہے، لازمی ہے۔ ذہبہ وہ چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ ذہبہ کے بعد الا آئے گا اور خرجہ کے بعد من آئے گا۔ یہ سوال ہیں یہاں پر جن کے جواب دینے ہیں، اور جواب جو ہے وہ جو کچھ سبق میں ہے اس کے حساب سے دینے ہیں۔ من این انت، تم کہاں سے ہو؟ انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں۔ انت من الفلپینی، کیا تم فلپائن سے ہو؟ لا انا من الیابانی، نہیں میں جاپان سے ہوں۔ من من الصینی، چین سے کون ہے؟ عمار من الصینی، عمار چین سے ہے۔ من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ ہوا من الہندی، وہ ہندوستان سے ہے۔ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا؟ ذهب الی المدیری، وہ مینیجر کے پاس گیا۔ ذهب علی الی المدیری، کیا علی مینیجر کے پاس گیا ہے؟ لا ذهب الی المرحاضی، نہیں وہ بیت الخلا گیا ہے۔ اسم اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے آخری لفظ پر ضمہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ جو ایکسرسائز ہے، اس میں ہم نے جو ہے ہر لفظ کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ الغرفۃ من الغرفتی من الحمامی، المرحاض الی المرحاضی، الیابان الفلپین من الہندی الی الصینی۔ ان کے اوپر جو زیر پڑا ہے یہ جار اور مجرور ہیں، تو اس لیے جو لفظ مجرور ہے اس پہ زیر آئے گا، اور جو اسم تھے ان کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے، اس کے یہاں جواب بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پڑھنے بھی ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ دیکھیں لکھنا بہت ضروری ہے، اس سے جو چیز ہے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں یہ سب لکھوں اور اس کے ساتھ انگریزی کا ترجمہ بھی لکھوں۔ آپ اس کو صرف پڑھیے گا نہیں، لکھیے گا بھی۔ من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ یا من الہندی، وہ انڈیا سے، ہندوستان سے ہے۔ اب یہاں پر آپ یا کی جگہ فاطمہ تو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ اسم آ جائے تو پھر ضمیر استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یا مبتدا ہے، من الہندی جار و مجرور، شبوہ جملہ خبر ہے۔ خرج المدرس من الفصل وذهب الی المدیر، استاد کلاس سے نکل کر پرنسپل کے پاس چلے گئے۔ یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ جملۃ الفعلیہ ہے، فعل سے شروع ہوتا ہے۔ فعل کہاں ہے؟ خرج، اور فاعل کہاں ہے؟ فاعل مستتر نہیں ہے، یعنی فعل میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ المدرس فاعل ہے، یہ نئی چیز ہے جو ہم سیکھیں گے آج۔ ہوا جو غائب واحد مذکر کی ضمیر ہے، یہ خرجہ میں موجود بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور خرجہ کی فاعل الگ سے بھی جملے میں آ سکتی ہے۔ وہ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ ہیا یہ جو ہے غائب مؤنث واحد کی ضمیر ہے، اس میں خرجت میں یہ اس کے اندر مستتر یعنی کہ چھپی ہوئی بھی ہے، اور خرجت کی فاعل باہر بھی آ سکتی ہے، اور وہ بھی ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، فاعل جو بھی ہو وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ یہ ہم نے بھی پڑھا۔ ہوا فعل خرجہ کے ساتھ اور دوسری یا فعل کے ساتھ جو اسٹار بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں فاعل مستتر یعنی فعل میں چھپی ہوئی ہو سکتا ہے، اور یہ جملے میں موجود بھی ہو سکتا ہے فاعل۔ لہذا ہمیں جملے کو ٹھیک سے دیکھنا پڑے گا پراپرلی۔ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کوئی لفظ فاعل ہے؟ فاعل کیونکہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس کے آخری لفظ پہ ضمہ ہوگا، ایک پیش ہوگا،
یا دو پیش ہوں گے تنوین ہوگی لیکن مرفوع ہوگی. خبر اگر ایک لفظ ہو تو وہ بھی ہمیشہ مرفوع ہوگی. ضمائر جب فاعل کے طور پر آئیں تو وہ سب مرفوع ہوں گے. ہوا، ہیا، انتا، انتم، سارے ضمائر جو فاعل کے طور پہ آئیں گے وہ سب کے سب جو ہیں وہ مرفوع ہوں گے. اگر فاعل جملے میں آئے تو اس کا آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہوگا، یعنی فاعل مرفوع ہوگی. خرج مدرسو، مدرسو جو ہے یہاں فاعل ہے. اب مدرسو کو ہم محمد سے تبدیل کریں، خرج محمد. حامد سے تبدیل کریں، خرج حامد. ان دونوں پر جو ہے تنوین ہے اس لیے کہ یہ اسم و علم ہے، پراپر ناؤن ہے، اور پراپر ناؤن جو ہے اس میں ال نہیں آتا اور اس پہ دو تنوین آتی ہیں. خرجت طیبہ، یہ فاعل آ گئی، یہ اس فاعل پہ دیکھیں پیش ہے. علی مسجد چلا گیا. ذهب علی الی المسجد، علی جو ہے یہاں پر فاعل ہے. ہم فاعل کو مؤنث بناتے ہیں. خرجت فاطمہ، تو فاطمہ تو جو فاعل ہے. آمنہ مسجد چلی گئی. ذهبت آمنۃ الی المسجد، آمنہ تو فاعل ہے، اس پہ پیش ہے. زینب بازار چلی گئی. ذهبت زینب الی السوق، یہاں پر زینب جو ہے وہ فاعل ہے. آمنہ یونیورسٹی چلی گئی. ذهبت آمنۃ الی الجامعۃ، آمنہ جو ہے یہاں پر فاعل ہے. ختیجہ اسکول چلی گئی. ذهبت ختیجۃ الی المدرسۃ، ختیجہ جو ہے وہ فاعل ہے. ان تمام مثالوں کے ساتھ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. ذهب تاجر الی الدکان، تاجر دکان پر گیا، تاجر فاعل ہے. خرج حامد من الغرفۃ وذهب الی الحمام، حامد کمرے سے نکل کر حمام میں چلا گیا. من خرج من الفصل، کلاس سے کون چلا گیا. خرج طالب من المدرسۃ وذهب الی السوق، طالب علم اسکول سے نکل کر بازار چلا گیا. الطالب آخری حرف پر ضمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. ختیجۃ من الصین وخالد من الیابان، ختیجہ چین سے ہے اور خالد جاپان سے. یہ دو جملے اسمیہ ہیں اس میں. ختیجۃ من الصین پہلا جملہ اسمیہ ہے، ختیجہ مبتدا ہے، اور من الصین جار و مجرور شبوہ جملہ خبر ہے. خالد من الیابانی، خالد مبتدا ہے اور من الیابانی جار و مجرور شبوہ جملہ خبر ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، جبکہ جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل مل کے بنتی ہے. یہ حرف جر ہیں، من، الی، فی، الا. ان کو جو ہے یہ خالی جگہوں میں ان کو پور کرنا ہے. الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے. الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں ہے. ذهب حامد الی الجامعۃ، حامد یونیورسٹی چلا گیا. یہ دو جو تھے جملے اسمیہ تھے، اس میں مبتدا اور جار مجرور شبوہ جملہ خبر تھا. یہ جملہ فعلیہ ہے اور ذهب کے بعد الی ضرور آئے گا، یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا. خرج المدیر من المدرسۃ، پرنسپل اسکول سے نکل گیا. خرج کے بعد من آنا ضروری ہے. ذهب محمد من الصین الی الیابان، محمد چین سے جاپان چلا گیا. یہ اس لیکچر میں نئے لفظ تھے. الکلمۃ جدیدۃ، المدرسۃ اسکول، الفصل کلاس روم، الحمام حمام، المرحاض بیت الخلاء، المطبخ کچن، الغرفۃ کمرہ، الجامعۃ یونیورسٹی، السوق مارکیٹ بازار، الیابان جاپان، الصین چائنا، الہند انڈیا ہندوستان،
الفلپینو فلیپینس، المدیرو مینیجر یا کیا کہتے ہیں پرنسپل، ذہابہ فعل ہے یہ، وہ چلا گیا، خرجا وہ گیا، فی الا من الا یہ جو ہیں اس کو جرن ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کی سمری اختتام پذیر ہوئی۔